السلام علیکم ورحمۃ اللہ وفقکم اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ شیخ، سوال تھا ایک روایت کے تعلق سے لیلۃ القدر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، شیخ عبداللہ بن بریدہ جو اس کے راوی ہیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اس کے تعلق سے کہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ دعا کا معنی اچھا ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے پڑھنا، اور جو ہے کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی کے تعلق سے لوگ یعنی ایسے میسیج پھیلا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، تو کیا ایسا شیئر کرنا یہ درست ہے؟ کیا یہ کرنا حدیث کی خدمت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس تعلق سے ایک پوسٹ بھی میری نظر سے گزری ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے، اور یہ چند برسوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ کہ جن کو روات پر یا جرح و تعدیل کے قانون پر کوئی درک حاصل نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، بعض محدثین کے حکم لگانے سے، جبکہ اکثر محدثین نے کسی حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے، اور بعض محدثین نے ایک آدھ محدث نے اگر اس پر ضعف کا حکم لگا دیا ہے تو اس کو لے اڑتے ہیں اور تحقیق کے نام پہ اس کی نشر و اشاعت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، بڑی خطرناک یہ بات ہے اور بہت خطرناک یہ رجحان ہے۔ آپ دیکھیں یہی جو مسئلہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کے تعلق سے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں علت یہ بیان کی ہے کہ عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ کا سماع عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام دارقطنی سے پہلے یہ بات کسی نے کہی ہو، اور بھی محدثین گزرے ہیں نا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیحین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام دارقطنی سے پہلے کے امام ہیں، سن 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور امام دارقطنی کی وفات سن 385 ہجری میں ہوئی ہے، اس پر حسن و صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اب امام دارقطنی نے یہ جو کہا کہ ان کا سماع ثابت نہیں ہے عبداللہ بن بریدہ کا، اور انہی کی متابعت کی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ امام بہقی نے الگ سے کوئی حکم لگایا ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ خود انہوں نے اپنی کتاب معرفت السنن والآثار جو امام بہقی کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں ھذا منقطع، یہ روایت منقطع ہے، ابن بریدہ لم یسمع من عائشہ، یعنی ابن بریدہ نے عائشہ سے نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ قالہ الدارقطنی، اس کو کس نے کہا؟ امام دارقطنی نے، فیما اخبرنی ابو عبد الرحمن وغیرہ عنہ، جو مجھے ابو عبد الرحمن اور ان کے علاوہ ان کے تعلق سے مجھے خبر دی۔ تو انہوں نے کس پر اعتماد کیا؟ امام دارقطنی پر، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگایا۔ رہ گیا سوال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 طرق سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ایک روایت پہ ارسال کا حکم لگایا ہے، وہ بھی جس میں انا کا لفظ ہے، ان نہیں، کہ عبداللہ بن بریدہ نے کہا ان عائشہ قالت، انا والی روایت پہ امام نسائی نے مرسل کا حکم لگایا ہے، عن والی روایت پہ نہیں لگایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ امام دارقطنی سے پہلے کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا، اور اسی طرح سے امام بہقی نے جو بھی کہا وہ اعتماد کرتے ہوئے امام دارقطنی پر اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معرفت السنن میں انہوں نے خود کہا قالہ الدارقطنی فیما اخبرنی ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ امام نسائی نے صرف ایک روایت کو جو انا ہے، جس میں لفظ انا ہے، ان نہیں ہے، اس کو مرسل کہا ہے۔ تو تائید کہاں امام نسائی نے کی؟ امام دارقطنی کی، امام بہقی کی؟ ایک بات۔
اب آتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف. آپ دیکھیے یہ امام دارقطنی نے جو انقطاع کا حکم لگایا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حدیث پہ حکم لگانے کے تعلق سے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں وقال یعنی الدارقطنی هذه كلها مراسیل ابن بریدہ، یعنی دارقطنی نے کہا کہ یہ سب ابن بریدہ کے مراسیل سے ہیں. لم يسمع من عائشہ، ابن بریدہ نے عائشہ سے نہیں سنا. کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ قلت، میں کہتا ہوں کیا، صحح له الترمذی حدیثہ عن عائشہ، امام ترمذی نے ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی القول لیلۃ القدر من روایت جعفر ابن سلیمان، یعنی لیلۃ القدر کے تعلق سے جو دعا ہے اور جعفر بن سلیمان کی روایت سے جو ہے اس کے بارے میں، بہذا الاسناد، اسی سند سے. کہتے ہیں وہ مقتضی ذالک، اور اس کا تقاضا کیا، ان یکون سمع منہا، ابن بریدہ نے ام عائشہ سے سنا ہو. ولم اقف علی قول احد وصفہ بالتدلیس، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ واقف نہیں ہوں کہ کسی نے ابن بریدہ پہ تدلیس کا حکم لگایا ہو کہ وہ مدلس تھے. ان کی کتاب اتحاف المہرہ حافظ ابن حجر کی، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کہ یہ ابن بریدہ کے مراسیل سے ہے رد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیا صرف جامع ترمذی میں اور اس پوسٹ میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے، مسند ابو اسحاق کا ہے، مسند شہاب کا ہے، ابن ماجہ کا حوالہ ہے. ابن ماجہ میں عبداللہ بن بریدہ کے طریق سے یہ روایت مروی ہے، حدیث 3918 میں. امام احمد نے سلیمان بن بریدہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور وہ روایت کرتے ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 26026 دیکھیے. اور نسائی نے سنن کبریٰ میں سلیمان بن بریدہ عن عائشہ نقل کیا ہے. امام دارقطنی نے امام طبرانی نے ابن بریدہ کے حوالے سے، اسی طرح سے امام حاکم نے 1985 حدیث ہے سلیمان بن بریدہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور کیا فرمایا کہ صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرج، یعنی شیخین امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، البتہ امام بخاری امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے. دیکھیے امام احمد کی روایت میں عبداللہ بن بریدہ نہیں سلیمان بن بریدہ سے ایک حدیث مروی ہے. اسی طرح سے نسائی سنن کبریٰ میں سلیمان بن بریدہ سے حدیث مروی ہے. طبرانی میں ابن بریدہ کا لفظ ہے. مستدرک حاکم میں سلیمان بن بریدہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ عبداللہ بن بریدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کی متابعت ان کے سگے بھائی جو توأم تھے، ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، سلیمان بن بریدہ نے کی ہے. اب دیکھیے بڑی تحقیق مطلوب ہے اس میں، اور یہ وجہ ہے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اس پر ضعف کا حکم لگایا، بعد میں وہ خود فرماتے ہیں میں نے بہت بحث و تمہیز کیا، تحقیق کی، تو پھر صحت کا حکم لگایا انہوں نے. امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، محدث عصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے ناحیے سے دیکھیے حضرت عبداللہ ابن بریدہ کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنا ہے، سماع ثابت نہیں ہے. آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. دیکھیے محدثین کے اصول کے مطابق ایک یہ ہے کہ ایک راوی اگر کسی شخص سے روایت کر رہا ہے اور اس کا وہ ہم عصر ہے، یعنی اس نے اس کا زمانہ پایا ہے، تو کیا یہ روایت اس کی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ اکثر محدثین کا قول یہی ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ معاصرت کافی ہے، یعنی ہم عصر ہونا کافی ہے. البتہ بعض محدثین جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے یہاں دائر معروف ہے تشدد، وہ کہتے ہیں چاہے ایک ہی مرتبہ ثابت ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہم دیکھیں
کہ اکثر محدثین کے نزدیک معاشرت کافی، ہم عصر ہونا ہی کافی ہے. اور ابن بریدہ، عبداللہ ابن بریدہ رحمہ اللہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عصر تھے. عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد بریدہ سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 63 ہجری میں ہوئی. حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی. حضرت عمران بن حسین سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 52 ہجری میں ہوئی. حضرت سمرہ بن جندم سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی. ابن مغفل سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 59 ہجری میں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جن کی وفات سن 73 ہجری میں ہوئی. اور صحیح میں ان کی روایت ان تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو صحیح انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان کی وفات سن 57 ہجری میں ہوئی، بعض لوگ 58 میں کہتے ہیں، لیکن سن 57 ہجری جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی سن 57 ہجری میں. تو عمران بن حسین رضی اللہ جو سن 52 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان سے روایت جب حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ کی ثابت ہے تو ام عائشہ کی کیوں نہیں ثابت ہو سکتی ہے؟ معاشرت ہے اور مدینہ میں رہے بھی ہیں. 20 سال کی عمر میں وہ مدینہ ہی میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ سے باہر چلے گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ مدینہ میں تھے، جیسا کہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابو زرعہ سے روایت کیا ان کے طریق سے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن بریدہ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا امہ اے ماں قتل الرجل، آدمی قتل کر دیے گئے، یعنی حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، شہید کر دیے گئے. تو انہوں نے کہا یا بنی اذهب، بیٹے جاؤ، فلعب مع الغلمان، کھیلو بچوں کے ساتھ. اس سے بعض لوگوں کو ہوا کہ وہ بچے تھے، حالانکہ اگر بچے بھی رہے ہوتے تو 5 سال کی عمر کے بچے کی روایت قبول کی جاتی ہے محدثین کے اصول کے مطابق، حالانکہ وہ بچے نہیں تھے، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی ولادت ہوئی عبداللہ بن بریدہ کی. تو اس وقت ان کی عمر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 20 سال تھی. اب ان کی والدہ نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں، تم جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، کھیلو. تو ظاہر ہے کہ کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا اس طرح سے فتنے میں پڑے، فتنے کا دور تھا وہ. انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ، تم سے مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، تاریخ دمشق میں جلد 27 صفحہ 139 میں عبداللہ ابن بریدہ کے سوانے میں وہ لکھتے ہیں اور سند لے جاتے ہیں ابن حبان تک. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک روایت ابن بریدہ کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. کہتے ہیں فقال، یعنی ابن حبان نے فرمایا کیا، ھذا اسناد قد من لم يحکم صنعت الاخبار، یعنی یہ وہ سند ہے جس پر ان لوگوں کو وہم ہو گیا ہے جو احادیث کی جو سند ہوتی ہے اور جو اس کی صنعت ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ مضبوطی حاصل ان کو نہیں ہوتی ہے، اور آثار کی صحت میں تفقع نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ منفصل ہے، متصل نہیں ہے. کہتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن بریدہ یہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے سن 15 ہجری میں. وہ اور ان کے بھائی سلیمان بن بریدہ یہ توأم پیدا ہوئے تھے، ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. اور اس وقت جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو ابھی یہ روایت گزری ابن عساکر ہی کے حوالے سے کہ مدینہ میں موجود تھے، اور ام عائشہ کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی. تو ایسا کیا ممکن ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی طرف بڑے بڑے صحابہ کرام رجوع کرتے تھے مسائل میں اور باقاعدہ طور پہ ان سے سوال کرتے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ 20 سال کی عمر تک عبداللہ بن بریدہ مدینے میں رہے ہوں اور ان کے بھائی سلیمان بن بریدہ جنہوں نے مطابعت کی اس حدیث میں ان کی،
انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات تک نہ کی ہو، کوئی بات ان سے نہ سنی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی روایت ثابت ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اقامت پذیر تھے، جیسے کہ عمار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اقامت پذیر تھی، مدینے میں تھی۔ اور یہ روایت جو عمران کے حوالے سے ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور حضرت عمران حسین کی وفات ہوتی ہے سن 52 ہجری میں، عمار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے سن 57 ہجری میں۔ تو کیا ممکن ہے کہ عبداللہ ابن بریدہ نے عمار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت نہ کی ہو حدیث کی؟ اگر معاصرت کو نہ کافی مانا جائے تو، حالانکہ معاصرت ہی کافی ہے، اکثر محدثین کے نزدیک ہم عصر ہونا ہی کافی ہے، تو پھر ان تمام شواہد کی بنیاد پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی علت کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، جبکہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس پر ضعف کا حکم نہیں لگایا۔ اور انہی کی مطابقت میں امام بہقی نے کہہ دیا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ابھی ان کے حوالے سے ان کا قول ہم نے ذکر کیا۔ امام نسائی نے صرف ایک روایت کو مرسل کہا ہے، جبکہ 10 طرق سے یہ حدیث انہوں نے نقل کی اپنی سنن میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت جو صحیح ہے، اور امام ترمذی نے جس کو نقل کیا ہے، یہ کہنا کہ امام ترمذی کی تحسین میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بے شک ٹھیک ہے، لیکن جب اور بھی محدثین اس روایت کو نقل کیا ہو، اور یہ روایت دیگر کتب حدیث میں موجود ہو، اور پھر عبداللہ بن بریدہ کی مطابقت سلیمان بن بریدہ سے موجود ہو، پھر معاصرت ثابت ہو، پھر قرائن سے یہ بھی ثابت ہو کہ مدینہ میں 20 سال تک تھے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے معنی کیا ہو، اس پر ضعف کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں نے شروع میں کہی، یہ کام ہے بڑے بڑے محدثین کا، جو درک رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں روات کا، علم الروات، علم جرح و تعدیل پر باقاعدہ طور پر جن کی گرفت ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ہما شما کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک کی تحقیق ہاتھ لگی اور اسی تحقیق کی روشنی میں حوالے قرطاس ایک تحریر کر دی گئی کہ چلو اب لڑو آپس میں کہ یہ سنت ہے کہ نہیں سنت ہے۔ جب اگر یہ سنت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے ناحیے سے دیکھیے، اسی حدیث میں اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے نا، اللہم انکا عفو، کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا قرینہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے تراجعات ہیں، آخر میں یہی ثابت کیا ہے بحث و تمہیز کے بعد اور بڑی تحقیق کے بعد، بڑی جستجو کے بعد، کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو کل ملا کر کے خلاصہ یہی ہے کہ اول تو میں واقعی بہت دردمندی سے کہوں گا کہ ایسی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، وہ لوگ کانپتے ہیں کہ جنہوں نے تخصص کیا وہ ہوتا ہے حدیث کے فن میں، علم الروات کا فن پڑھا ہوا ہوتا ہے، علم جرح و تعدیل کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کانپ اٹھتے ہیں کسی حدیث پر حکم لگانے میں۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں کوئی ایسا شوشہ نہ چھوڑیں کہ جس سے انتشار پیدا ہو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، بڑی دردمندی سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے تحقیق پیش کی ہے، شرح صدر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جامع ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، سنن کبریٰ کی یہ روایت، مسند الشہاب کی روایت، مسند ابو اسحاق کی روایت، مسند احمد کی روایت صحیح ہے۔ هذا ما عندي والله أعلم الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔